جو لوگ نبوت ختم ہونے کے قائل ہیں وہ تو اللہ کی رحمت کے ختم ہونے کے قائل ہیں۔ کیسا خوبصورت فلسفہ ہے! کون نہیں مانتا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے؟ آپ مانتے ہیں نا؟ تو جی کیا خیال ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں بے شک نبوت اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کے انعامات کی بے پناہ صورت ہے نبوت۔ اور پھر حضور کی نبوت، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کی امامت میں پورے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا گیا۔ کہتا ہے کہ یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوا۔ فقیر نے عرض کیا اچھا جی مان لیا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو پھر یہ نبوت صرف تمہیں ہی ملنی تھی؟ میرا سوال ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو یہ صرف غلام احمد کو ملنی تھی، نہ غلام احمد سے پہلے کسی کو ملی، نہ اس کم وقت کے مر جانے کے بعد کسی کو ملی۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ کے 18 بیٹے کسی کو نہ ملی، جعفر طیار کے 16 بیٹے کسی کو نہ ملی، عقیل بن ابی طالب کے 20 بیٹے کسی کو نہ ملی، حضرت عباس کے 6 بیٹے نبی کا چچا کسی کو نہ ملی، پھر ان کی اولاد در اولاد کسی ہاشمی کو، کسی اموی کو، کسی تیمی کو، کسی سلیمی کو، کسی مخزومی کو، اسماعیل کے 11 بیٹوں کی اولاد میں سے کسی بیٹے کو نبوت نہ ملی۔ پھر جبکہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ ایک قسم کا وعدہ کیا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آل ابراہیم کو نبوت دی، حکمت دی، کتاب دی، بادشاہت دی۔ پھر آل ابراہیم بانجھ ہو گئی تھی۔ اور کہتے ہیں آل ابراہیم کے ساتھ لوگوں کے حسد کی وجہ یہی ہے کہ نبوت ان کے گھر میں، کتاب ان کے گھر میں، حکمت ان کے گھر میں، اور بادشاہت ان کے قسمے کے ساتھ میں نے باندھ ڈالی۔ ہم یحسدون الناس، کیا لوگ اس وجہ سے حسد کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ تو پھر ایسا تو نہیں کہ ان حاسدین میں سے ایک حاسد نامراد غلام احمد قادیانی ہے کہ یہ آل ابراہیم میں سے نکل کر یہ منگولوں کی آگ میں آ جائے، کہ آل ابراہیم سے مراد منگولوں کی نسل ہے۔ چنگیز خان ہلاکو، پھر اس کی آل اولاد مسلمان ہوئی اکبر کے دور میں، اکبر نام رکھا، اور پھر اس کے بیٹے 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 پوتے پڑپوتے اور نواسے پڑنواسے، اور اس کی خاندان کی شاخیں، اور ان میں سے ایک مسٹر گاما آف قادیان۔ ایک تو واسکو ڈی گاما گزرا ہے نا، اور ایک یہ مایوس کو ڈی گاما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی کیریکٹر؟ پھر میں پوچھتا ہوں، شاہ ولی اللہ جیسا آدمی ہندوستان میں، مجدد الفسانی جیسا آدمی ہندوستان میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بزرگ انسان ہندوستان میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہندوستان میں، جناب صابر کلیہ ہندوستان میں، جناب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں، ان میں سے کسی کو نبوت نہ ملی۔ یہ نبوت وہاں سے چلتی چلاتی سب کو چھوڑتی چھاڑتی ہوئی قادیان میں آ کے گھونسلہ بنایا اس نے اپنا۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے، نہ قاضی نہ فقیر۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پبجی کسی تھی، کہنے لگے اوے لوگو، او بٹالے والے، بٹالے میں بٹالہ قادیان کی تحقیق، قادیان اس تحقیق میں سر تحقیق بٹالہ ڈسٹرکٹ گرداسپور، کہنے لگا او بٹالے والے ہو، اور میں نے ایک گل دسو ہاں، اے غلام احمد کہندا کہ میں محمد و احمد ہاں، تو کہندا کس طرح پنجابی تو بورس نہیں ہو رہے، میرے گجراتی بھائی پنجابی نہیں سمجھیں گے، تو غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں محمد و احمد ہوں۔ بھائی کیسے تم محمد و احمد ہو؟ کہ جی میں نے حضور کی اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، اور میں حضور کی غلام
غلامی و اطاعت کرتے 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 میں ختم ہو گیا، میں فنا پھر رسول ہو گیا، جب میں رسول میں فنا ہو گیا تو باقی رہا رسول، اور اس طرح یوں لمبا روٹ کاٹ کر میں محمد احمد کہنے لگا اچھا دیکھو بات سنو، وہ تو اس طرح محمد احمد بن گیا، میرا نام ہے عطاء اللہ بخاری، پہلے عطاء اڑا پھر بخاری اڑا، باقی رہا اللہ۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اس کمبخت کو نہیں بھیجا۔ اگر اسی طرح نبی بن سکتا آدمی، حد ہو گئی۔ ملکہ وکٹوریا کی نوکرانی ساری زندگی اس کے گھر کے برتن صاف کرتی رہی، جھاڑو دیتی رہی، واش اور کلینر سب کچھ کام وہ کرتی رہی، وکٹوریا نہ بن سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ جتنے دوست تشریف فرما ہیں، آپ میں سے کسی نے انجینئرنگ میں ڈپلومہ لیا ہوگا، کسی نے سائنس میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا ہوا، کسی نے لا میں کوئی ڈگری لی ہوگی، اور کسی نے کسی مضمون میں، کسی نے کسی مضمون میں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو برطانیہ کے لارڈز آف لا ہیں، آپ لا کا مطالعہ کرتے کرتے، وہ تو مر گئے کمبخت، آپ ان کی قبروں پر فاتحہ خوانی کریں معاذ اللہ، اور آپ ان کی قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں، ان کو وقف کریں، ان کی تحسین کریں، ان کو آفرین کہیں، اور ان کی قربانی اور ان کی خدمات کو سراہتے رہیں آپ، تو کیا یہ آپ اور لا کی نیچر آف لا کو جاننے کے لیے انہی روٹوں پر چلے جن روٹس پر وہ لارڈ چلا کرتے تھے، اور آپ ان کی تھنکنگ کو، ان کی وہ سینس آف تھنکنگ جو ہے اس کی بنیاد پر غور کرتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچ جائیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا؟ پاکستان کے کتنے بڑے بڑے ججز، مسٹر اے کے بروہی کتنا بڑا وکیل تھا، جسٹس آفتاب حسین کہتے ہیں جس طرح مولوی ہم لوگ حافظ قرآن ہیں، جسٹس آفتاب حسین دیوانی کا حافظ ہے، یعنی سول لا میں دیوانی کا حافظ ہے وہ۔ آپ منہ سے جملہ نکالے وہ کہیں گے ٹھیک ہے فلاں پیج پہ لکھا ہوا، آگے چلو، یہ میرا بھی مشاہدہ ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ 1.5 مہینے کے لگ بھگ ایک کیس کی ہیرنگ میں بھی وہاں جاتا رہا، تو اس کے حافظے کی میں داد دینے پر یہاں بھی کہتا ہوں، میں تیار ہوں کہ ہمارے وکیل نے منہ سے ایک جملہ نکالا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ پڑھا ہے، وہ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ مذہبی مطالعہ بھی اس کا ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک مذہبی وکیل نے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے حوالہ دیا، کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، میں تم تو نام نہیں بتا رہے، مجھے معلوم ہے یہ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے، آگے چلو۔ ایسا ذہین آدمی، میں اگر اس کی خدمت کرتا ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، 11 سال لگا کے دین پڑھا ہے، 2 سال لگا کے فن تجوید پڑھا ہے، اور اپنے دور کے عظیم الشان اساتذہ سے پڑھا ہے میں نے، اگر میں اس پر فخر کروں تو میرا سر غرور سے اونچا نیچا نہیں ہے الحمدللہ۔ میں اگر جیسے جسٹس آفتاب زندہ ہے، میں اس کی خدمت کرنا شروع کرتا ہوں، خدمت کرتے 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 میں دیوانی کے کیسوں کا ماہر بن جاؤں گا، میں آفتاب حسین بن جاؤں گا، جج بن جاؤں گا۔ یہ کیسا نیچرل پروگرام ہے، غیر فطری کیسے، بالکل غیر فطری۔ اور پھر غلام احمد قادیانی حقیقت الوحی میں لکھتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے زمانے کا زانی، شرابی، چور، ڈاکو، بستہ بے کا بدماش، غلیظ ترین انسان ہو، لیکن وہ بعد میں توبہ کر لے اور اس کے متعلق گواہیاں ملنے لگ جائیں کہ یہ نیک ہے، اچھے کردار کا ہے، بہت اعلیٰ مزاج کا ہے، شریف ہو گیا ہے، تو اس پر بھی وحی نازل ہو سکتی ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی۔ میں پھر سوال کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں چلو میں مان لیتا ہوں